کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی۔ ہماری ایک آنکھ کا سرما صحابہ ہے تو دوسری آنکھ کا سرما اہل بیت۔ ہمارے دل میں اگر صحابہ کی محبت ہے تو ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور صحابہ اور اہل بیت میں بھی محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہیں، خلیفہ رسول ہیں، مصلی رسول کے وارث ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، منبر نبوی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کو گود میں اٹھاتے ہیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر کندھے پر سوار کر لیتے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ہیں ابوبکر پتہ ہے یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا لخت جگر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی میں جانتا ہوں بیٹا علی کا ہے، چہیتا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ کیوں نہیں جانتا، کیوں نہیں پہچانتا؟ میں تو بوسہ دے رہا ہوں حسین کے ماتھے پر تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے مصطفیٰ کا بھروسہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ اور اہل بیت میں محبت، کہیے صحابہ اور اہل بیت میں محبت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا آیا حکومت میں، کہا ابا آپ نے آج وظائف تقسیم کیے، وظیفے تقسیم کیے؟ ہاں بیٹا کی۔ ابا آپ نے حسین کو وظیفہ زیادہ دیا، مجھے وظیفہ کم دیا۔ ابا میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتا رہا ہوں، مجھے وظیفہ زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دیکھیے کون عمر ہے، وہ عمر جس کو میرے آقا نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگو میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ کوئی عمر جس کو آقا نے کہا عمر جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ کون عمر جس کو آقا نے کہا عمر جس راہ سے تو گزرتا ہے شیطان راہ چھوڑ جاتا ہے۔ کون عمر جس کو آقا نے کہا عمر تو زمین پر فیصلہ کرتا ہے، اللہ عرشوں سے قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ کون عمر جس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی؟ کون عمر جس نے 900 جامعہ مساجد بنوائی؟ کون عمر جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یہ میرا جنت میں وزیر بنے گا؟ کون عمر جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عمر تو دنیا کے اندر محدث ہے؟ یہ عمر ہے، یہ ہمارا امام عمر ہے۔ کون عمر؟ اعلیٰ عمر، اولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سوجان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکرے دانا عمر، ماد بہاری کی طرح گزرا ایران و روم سے، اپنے کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، مابعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے فاروق بھی، ایک طرف ہے مولا علی، ایک طرف ہے مولا عمر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا شکایت کرتا ہے، بیٹا شکایت کرتا ہے، جب بچے آگے ہو جائے تو بار بار ٹیپ لگائے گا اسپیکر بند ہو۔ بیٹا شکایت کرتا ہے کہ ابا وظیفہ مجھے بتائیں گی، تھوڑا ساتھ دیں، میرا بھی خراب ہے، آپ ایسے بیٹھے جیسے سب بغیر سہی کے ہو سکتا ہوں۔ ابا وظیفہ کم ملا ہے، حسین کو وظیفہ زیادہ ملا ہے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ یہ عمر ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دعا کی قسم رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ ہوش تو کر، کس
خاندان کا مقابلہ کرتا ہے، تیرے خاندان جیسا، اس کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں، اس کی خالوں جیسی تیری خالائیں نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں، اس کی اماں جیسی تیری اماں نہیں، اس کے ابا جیسا تیرا ابا نہیں، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ تیری نانی خدیجہ الکبریٰ نہیں، اس کا ابا علی المرتضیٰ شیر خدا نبی کا چچا زاد بھائی تیرا ابا نبی کا چچا زاد بھائی نہیں، اس کی اماں فاطمہ الزہرا نبی کی رخت جگر تیری اماں نبی کی بیٹی نہیں۔ دیکھ کس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ دوش نبوت کا سوار ہے، تو دوش نبوت کا سوار نہیں۔ عبداللہ کس کا مقابلہ کرتا ہے، تو عمر کی اولاد کہلاتا ہے، وہ مصطفیٰ کی اولاد کہلاتا ہے۔ کیسے مقابلہ کرتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں بتائیے، صحابہ اور اہل بیت میں محبت ہی ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہنگے جوڑے منگوایا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے کہ شام جا رہے ہو مہنگے سوٹ لے کر آنا۔ امیر المومنین آپ تو کرتا پھٹا ہوا پہنتے تھے، پیوند لگا ہوا پہنتے تھے، موٹا پہنتے تھے، یہ نفیس کرتے کس کے لیے منگوائے جا رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کہتے حسن اور حسین کے لیے منگوایا۔ میرے عزیز دوستو بتائیے یہ محبت ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، مدینے جانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینے لے جائے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ ستاروں سے کہتا ہے چاند ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ کبھی کہہ وہ مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں، یہ دل کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا ارشاد دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ فرمان دیکھو، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جھکا کر تو دیکھو۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لوگ تو نا آج ناراض ہیں، امیر معاویہ سے بھی ناراض ہے، کوئی ابو بکر سے ناراض ہے، کوئی عمر سے ناراض ہے، کوئی کہتا ہے میں امیر معاویہ سے ناراض ہوں، آئے میں کہتا ہوں ارے آ تجھے میں کوفہ کی جامع مسجد میں لے کر چلوں، آ کر دیکھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں وہ ممبر لاؤ جس ممبر پر میرے ابا علی المرتضیٰ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگ وہ ممبر لے کر آتے ہیں، اس ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے کائنات کے لوگوں سنو، آج حسن نے امیر معاویہ کو اپنا امام تسلیم کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا حسین تو بھی کھڑا ہو، قم فبائع فإنہ امامی، کھڑا ہو تو بھی بیعت کر لے، کیونکہ جس کو حسن نے امام بنا لیا وہ ساری انسانیت کا امام بن گیا۔ اور پھر اپنے کمانڈر ان چیف قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا تو بھی کھڑا ہو، وہ ہچکچانے لگا اور سوچنے لگا کہ ابھی تک تو جنگیں کرتا رہا ہوں، اب کیسے بیعت کروں، اس کو بھی کہا قم فبائع فإنہ امامی، یاد رکھ جو حسن حسین کا امام ہے وہ ساری کائنات کا امام ہے۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تو تمہارے تو دو معصوم اماموں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر رکھی ہے۔ اور یاد رکھو یہ باتیں لکھ کر جاؤ کہ سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک یہ بیعت قائم رہی ہے، اور مسلسل حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وظیفہ لیتے رہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگ، اپنے شیخ، اپنے استاد حضرت مولانا احسان صاحب کا وہ جملہ اکثر دہراتا ہوں کہ لوگوں صحابہ کو دیکھنا ہو
تاریخ کے جھروکوں میں نہ دیکھو، صحابہ کو دیکھنا ہو یا قرآن میں دیکھو یا مصطفیٰ کے فرمان میں دیکھو۔ تاریخ میں کیوں دیکھتے ہو؟ تاریخ میں تو ارے گہرے نے ہر بات لکھ رکھی ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب تو جائے تو مسجد نبوی میں اور ریاض الجنہ میں جائے، وہاں دیکھنا ایک حسین و جمیل چہرے والا شخص جس کے رخساروں سے نبوت کا نور چھلک رہا ہوگا، وہ بیٹا حدیث پڑھا رہا ہوگا، تو اس سے درخواست کر دینا کہ امیر معاویہ کی مغفرت کی دعا کرے۔ میرے عزیز دوستو بتاؤ یہ محبتیں ہیں کہ نفرتیں ہیں؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی محبت ہم سنیوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ کہیے ہم سنیوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں، حاضر خدمت ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ خواب دیکھ کر آئی ہوں اور خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہوں، پشیمان ہوں، نیند نہیں آ رہی۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں ام فضل کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے آپ کے بدن کا ٹکڑا میری جھولی میں آ کر گرا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، ام فضل مجھے پتا ہے نا میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، جس کو میں پیار سے زاکیہ کہتا ہوں، جس کو پیار سے طاہرہ کہتا ہوں، جس کو پیار سے صدیقہ کہتا ہوں، جس کو پیار سے زہرا کہتا ہوں، جس کو پیار سے بطول کہتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ جانتی ہوں وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ام فضل تجھے مبارک ہو، اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا، اللہ اس کی پرورش تیری گود میں کروائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اگر ذرا سی آپ توجہ کریں تو بات یہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ام فضل نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے علی کے بدن کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ خواب اللہ نے کیا دکھایا کہ مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا ام فضل کی گود میں آیا ہے۔ بتا دیا جیسے فاطمہ مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا جگر گوشہ، ایسے ہی حسن و حسین بھی آقا کے بدن کا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گود میں اٹھا کر پیارے آقا کی خدمت میں، یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا کہ علی نام کیا رکھے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ حرب رکھوں گا۔ کیا نام رکھوں گا؟ حرب رکھوں گا۔ حرب کا معنی جنگجو۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھ۔ پیارے آقا کو پتا تھا اس نے میرے معاویہ سے صلح کرنی ہے، حرب رکھ دیا تو جنگ کرے گا، حسن رکھا۔ اور پیارے آقا نے بھی فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، حسن رکھو۔ اور پھر گود میں لیا۔ میرے عزیز دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ میں اپنی اس گندی زبان سے کیا ادا کروں؟ کون ہے حسین جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جس کی اماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کا ابا علی المرتضیٰ ولیوں کا سردار ہے، جس کا بھائی حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اب گود میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو کسی کو گھٹی دیتا ہے محلے کا امام، کسی کو گھٹی دیتا ہے اس کا والد، کسی کو گھٹی دے اس کا دادا، کسی کو گھٹی دے اس کا پیر۔ آؤ دیکھو حسن پیدا ہوئے ہیں، گھٹی پیر نہیں دے رہا بلکہ بدر منیر دے رہا۔ اور کوئی گھٹی دیتا ہے گڑ کے ساتھ، کوئی کھجور کے ساتھ، کوئی شہد کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو گھٹی دیتے ہیں اپنی مبارک زبان کے ساتھ۔ مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاسے گئے تھے،
اس لیے ہم سبیلے لگاتے ہیں۔ کیا گئے تھے؟ پیاسے گئے تھے، ہم کیا لگاتے ہیں؟ سبیلے۔ میں نے کہا یار میرا ضمیر تو یہ کہتا ہے کہ جس نے چوسی ہو ساقیے کوثر کی زبان وہ پیاسا کیسا، جس نے چوسی ہو ساقیے کوثر کی زبان وہ پیاسا کیسا، ہر کسی کو ملتا ہے کیا نواسا ایسا۔ پیارے آقا کی زبان چوسی تو آپ پیارے آقا کا چوسا حضرت حسن نے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے عزیز دوستو کون حسین ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس آتے ہیں اور واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر سے واپس آئے ہیں، اپنی چادر اتارتے ہیں، چادر اتار کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے مٹی صاف کرنے لگتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چچا آپ تو میرے نانا کے ساتھی ہیں، 5000 حدیثوں کے راوی ہیں، پیارے آقا کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہیں، یہ گستاخی تو مت کیجیے، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ کی اولاد کی جگہ ہوں، آپ اپنی چادر سے میرے قدموں کو صاف کرنے لگے ہیں۔ ابو ہریرہ رو کر کہتے ہیں، رونے لگتے ہیں، بیٹا حسین مجھے یہ خدمت کرنے دے، میں نے اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ میں اپنے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو میرے ان بیٹوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرتے رہنا۔ میں کیوں نہ تیری خدمت کروں، میں کیوں نہ تیری خدمت کروں، میں تو اپنی جنت بنا رہا ہوں۔ کون حسین؟ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے حسین میرے دو پھول، میرے جنت کے دو پھول ہیں، ایک پھول کا نام حسن ہے، ایک پھول کا نام حسین ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی ہے رونے کی، اماں فاطمہ کے گھر گئے۔ اماں فاطمہ کی عادت یہ تھی کہ چکی بھی پیسا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ پیارے آقا نے دیکھا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ بیٹی فاطمہ دیکھ رویا نہ کر، کیونکہ جب بیٹی روتی ہے والد کا دل برباد ہو جاتا ہے۔ والد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، بیٹی کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ فاطمہ روتی کیوں ہے اور حسن حسین کیوں رو رہے ہیں؟ اماں فاطمہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول رو اس لیے رہی ہوں کہ 4 دن گزر گئے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ نے ایک مرتبہ اشارہ کر دیں میں مدینے کے پہاڑوں کو سونا چاندی کا بنا دوں گا، لیکن میں نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں، جس دن بھوکا رہوں صبر کروں، جس دن کھاؤں شکر کروں۔ فاطمہ غم نہ کر، بس میرے جانے کی دیر ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد تو سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ فاطمہ بس میرے بیٹوں کو نہ رونے دیا کر، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک کندھے پر حسن سوار ہے، ایک پر حسین سوار ہے، سبحان اللہ، دیکھ کر مسکراتے ہیں یا رسول اللہ نعم المنقب، کتنی عمدہ سواری ہے، کتنی حسین سواری ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، کتنی اولا سواری ہے، کتنی افضل سواری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے ہیں اور مڑ کر عمر کو کہتے ہیں عمر تو یہ تو دیکھتا ہے سواری کتنی حسین ہے، یہ تو کہتا ہے سواری کتنی محجبین ہے، یہ تو کہتا ہے سواری کتنی اعلیٰ اور افضل ہے، یہ بھی تو دیکھ یہ سوار کتنے اعلیٰ اور افضل ہیں، یہ بھی تو دیکھنا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر،
उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक अबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कमनुमारी, हुसैन असगर की बेजुबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरामी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन सजदों की आबरू है, हुसैन अकेला था करबला में, हुसैन का जिक्र चारसू है, फुरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन महवे गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, सहाबा की अंजमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हूबहू है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, हसन हुसैन की मोहब्बत अता फरमाए। एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह करबला का वाक़या आइंदा जुमे अर्ज़ करूँगा कि मोहब्बत अहले बैत से मिलता क्या है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला का नाम किस किसी ने सुना? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला औलिया अल्लाह की सरदारी अल्लाह ने अता की थी। कौन थे? एक शाही पहलवान दरबार में बैठे हैं। एक कमजोर आदमी आता है दरबार में आकर कहता है, बादशाह सलामत, मैंने आपके शाही पहलवान से कुश्ती लड़ना है। बादशाह सलामत देखता है और कहता है कि अरे तू इतना कमजोर, नहीफ, नातवा, ज़ईफ, तू मेरे शाही पहलवान से कुश्ती लड़ेगा? कहता है हाँ लड़ूंगा। कहा जाओ एक निगाह इसको दिखा कर लाओ कि मेरा पहलवान कितना कवी और जुस्सा है, कितना ताकतवर है। वो सामने जाता है, एक निगाह देखकर कहता है मुझे मंजूर है कुश्ती। अब कुश्ती का ऐलान होता है। बादशाह कहता है ये अजीब कुश्ती है, एक तरफ शाही पहलवान, एक तरफ कमजोर नहीफ आदमी, ये कुश्ती मैं खुद देखूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, जब कुश्ती शुरू होने लगती है, वो नहीफ और कमजोर शख्स जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला को आकर कहता है, जुनैद मुझे मालूम है तू शाही पहलवान है, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कुश्ती लड़ने इसलिए आया हूँ कि मैं आले रसूल हूँ। सुभान अल्लाह करें, मैं आले रसूल हूँ, मेरे घर में फाके हैं, फातिमा की बेटियां भूखी प्यासी हैं, अगर आज तू हार गया मुझे इनाम मिल जाएगा, मेरी बेटियां खाना खाकर सो जाएंगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने जरा सी देर के लिए गर्दन झुकाई, ज़मीर से पूछा क्या करूं? ज़मीर ने पुकार कर कहा, जुनैद आज सौदाबाजी होने लगी है, सौदा कर ले। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। लड़ाई शुरू होती है। जुनैद बगदादी पहली मर्तबा गिरते हैं, दूसरी मर्तबा गिरते हैं, तीसरी मर्तबा गिरते हैं, हार जाते हैं। बादशाह सामने आकर मुंह पर तमाचे मारता है, कहता है धक्के देकर मेरे दरबार से निकाल दिया जाए। दरबार से निकलते हैं, जाकर घर जाकर रोते हुए सो जाते हैं। रात को जब सोते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। प्यारे आका का दीदार होता है। प्यारे आका पूछते हैं, जुनैद इज्जत क्यों गंवा दी? अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके खानदान के लिए गंवाई है। जुनैद इज्जत क्यों लुटा ली? या रसूल अल्लाह आपकी बेटियों के लिए लुटाई है। प्यारे आका कहते हैं, जुनैद तुझे तो दुनिया वालों ने बेइज्जत कर दिया, ज़लीलो ख़ार करके निकाला है। मैं आज अल्लाह के नबी का ऐलान करता हूँ, आज के बाद इज्जत होगी तो जुनैद बगदादी की होगी और खुशखबरी हो तुझे, मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ने तुझे औलिया अल्लाह की सरदार की अता कर दी है। मेरे अजीज दोस्तों, ये है अहले बैत की मोहब्बत।